اس معرکہ اجنادین کے نتائج کیا نکلے؟ رومی سلطنت پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ مسلمانوں کے لیے اور کون سے دروازے کھلے؟ اور اسلامی فتوحات میں اس کی بہت منفرد شان کیا ہے؟ قبلہ سب سے پہلا نتیجہ تو یہی نکلا کہ حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارتیں صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھیں، اب وہ واضح ہو رہا تھا۔ تمام دنیا پر جو حضور علیہ السلام کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے یہ نبی ہیں اور یہ جو کچھ فرما گئے ہیں یہ ہونا ہی ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ مقام اجنادین سے ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ جتنی فتوحات شام میں ہوئی ہیں ان کا یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے مقام اجنادین پر کھول دیا۔ کیا بات! صحابہ اکرام پر پھر ایسا کھولا ہے کہ سبحان اللہ، اس کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید یہاں سے لشکر لے کر دمشق پہنچ جاتے ہیں۔ پھر دمشق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ اکرام کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک پھر شروع ہو جاتا ہے، تو وہ خط لکھتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہیں وہ سپہ سالار اعظم جو ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی فتوحات پانے کے بعد اب یہاں پر فوراً جب تبدیلی ہو رہی ہے سپہ سالار کی، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیا گیا ہے، تو کسی طریقے کی بھی نہ تو ماتھے پر شکن آئی ہے، نہ ناراضگی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی غم آیا ہے کہ یہ جو ہے نا مجھ سے پوسٹ کیوں لے لی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں حضرت خالد بن ولید پھر اس حکم کے بعد حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کی زیر قیادت موجود رہے۔ اچھا، ہاں، انہوں نے کوئی ناراضگی نہیں کی۔ حضرت ابو عبیدہ پھر لیڈ کرتے رہے، باقی اردن تک کی جتنی پٹی ہے جس میں پھر جنگ یرموک بھی آ جاتی ہے، یہ ساری فتوحات حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس مقام اجنادین کا جو مارکہ ہے، اس نے پھر شامیوں کی فکروں کو بھی بدل دیا۔ پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ ان کا جو مغرور پن تھا، جو تکبر تھا، جو اہل عرب کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کی فکر اس میں پھر تبدیل ہوئی کہ نہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس فکر بھی بلند ہے، ان کے پاس حکمت عملی بھی ہے، ان کے پاس نالج بھی ہے، اور ان کو ہتھیار چلانا بھی آتا ہے، اور ان کو فیصلہ لینا بھی آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر واضح، اور اس کے بعد پھر جو عام ایک شامی فرد ہے اس کی فکر بھی تبدیل ہوئی کہ اتنی بڑی فتح پانے کے بعد، جس میں 3000 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں مقام اجنادین پر، 3000 صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کسی طریقے سے عام بندے سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے، کسی عورت کو زخمی نہیں کیا ہے، کسی بچے پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی کی جو ہے نا وہ کھوپڑیاں کاٹ کے اور اس سے مینار نہیں بنائے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ عبادت گاہوں کو منہدم نہیں کیا ہے، انہوں نے ہماری جو کتابیں ہیں ان کو پیروں تلے روندا نہیں ہے، انہوں نے کسی بھی طریقے سے اتنی بڑی پاور حاصل ہونے کے بعد، طاقت حاصل ہونے کے بعد، جس بندے نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہے انہوں نے اس کے اوپر ہتھیار نہیں چلایا ہے، جو بیمار پڑا ہے اس کی الٹا جو ہے عیادت کر رہے ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ لوگوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ ان کے اندر کسی طریقے کا خوف نہیں ہے کہ نئی قوم، نیا مذہب، نئے علاقے والے آ کے جو ہے یہاں حاکم بن جائیں، تو پھر وہاں پر ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ایسی حکمت عملی وہاں پر اختیار کی کہ وہ لوگ بالکل جو ہے وہ ان کے ساتھ خوف زدہ نہیں تھے، وہ مطمئن تھے کہ ہم ظلم سے نکل کر عدل کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا انداز تھا، اور ان کی مہربانیاں ہیں کہ آج بلاد شام ہوں یا کسرا کے علاقے ہوں، یہاں پر جو اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو ترانے ہیں، یہ ان صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے رگے جاں کٹوا کر علم مصطفیٰ کو بلند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔